وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ۔ ہم کو اس سے پہلے نوح نے پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے۔ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی۔ سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا۔ سورہ صافات قرآن کا اہم ترین حصہ ہے کہ اللہ نے یہاں کچھ لوگوں پر سلامتی بھیجی ہے، ابراہیم اور نوح اور مختلف موسیٰ ہارون جو بھی ہوں، لیکن کوئی وجوہات ہیں نا سلامتی بھیجنے کی، وہ ہے اصل میں کہ کیوں سلامتی بھیجی اللہ نے، ہمیں اس پہ غور کرنا ہے۔ سلامتی بھیجنے کی ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے ان آیتوں میں کہ یہ میرے محسن بندے تھے۔ مومن بن جاتا ہے جس کے دل میں ایمان اتر جائے اور عمل میں آ جائے، وہ اپنی زندگی وار دے اللہ کی محبت، اللہ کے پیار کے ساتھ، اللہ سے خوف کھا کے اور اللہ کی جنت سے محبت کر کے اور جہنم کا احساس کر کے اللہ کے اوپر اپنا لمحہ لمحہ قربان کر دے، وہ ہوتا ہے مومن۔ اور محسن وہ ہوتا ہے احسان، احسان کے ساتھ میم لگائیں گے تو محسن بن جائے گا۔ یہ احسان کیا چیز ہے؟ علماء اکرام نے عام فہم کیا ہے اس کو، وہ نیکی کہہ دیا کہ نیکی، بر نیکی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی انتہا کو نہ چھو سکو گے جب تک کہ تم وہ ساری باتیں، وہ قربانی نہ دے لو اپنی بہترین سے بہترین شے کی جو تمہیں سب سے زیادہ زندگی میں عزیز ہیں۔ تو اگر تم یہ نہ کر سکو گے تو تم نیکی کی انتہا کو نہ پہنچ سکو گے۔ محسن کیا ہے؟ جو نیکی کی انتہا پالے، جو اللہ کے لیے سب کچھ لٹا دے، سب کچھ قربان کر دے، یہ ہے محسن، احسان کرنے والا۔ اب یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو جب انہوں نے ہمیں پکارا، ہم نہیں اس طرح پکارتے غم میں یا خوشی میں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تکلیفیں جھیلی ہیں، کس بات کی کہ ایمان لے کے آؤ اللہ کے اوپر، چھوڑ دو یہ بت پرستی اور یہ تصویر پرستی، یہ جو تم نے آئیڈیل بنا لیے ہیں، اپنے خدا بنا لیے ہیں، انسانوں کو ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دو، چاہے تمہارے سگے والدین ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں ہے اصل کون ہے، اصل وہی ہے جس کے 99 نام ہمارے سامنے ہیں، اس کی شخصیت ہمارے سامنے ہے، اور جس کا ہم عہد الست کر کے آئے ہیں، ایک شخصیت کے بارے میں کالو بلا شہیدنا کہہ کر آئے ہیں، ہم اسے پہچانتے ہیں عہد الست کرنے کے بعد، وہ ہے اصل۔ تو اس کو پوجو، اس کا کہاں مانو، اس کے مطابق زندگی گزارو، اس کی توحید کے پیچھے چلو، اور اس کی بنائی ہوئی جنت کا جو راستہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس پر چلو۔ جہنم سے بچنے کا بس یہی راستہ ہے، دنیا کی بربادیوں سے بچنے کا صرف یہی راستہ ہے۔ اور نوح علیہ السلام 950 سال یہی تعلیم دیتے رہے، یہی تربیت کرتے رہے لوگوں کی،
اور یہی پیغام دیتے رہے، لیکن نہیں لوگ مانے۔ بہت مختصر لوگ جو تھے ان کے پیچھے آئے، اور کرب عظیم اس کو کہا گیا ہے کہ ہم نے کرب عظیم سے نجات دی، یعنی 950 سال ایک بستی میں کوئی کام کرے اور چند لوگوں کے علاوہ بالکل تھوڑے سے لوگ، جن میں نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا بھی نہ ہو، اور ایمان نہ لے کر آئیں اس توحید پر جو وہ بیان کر رہے ہیں، اللہ کی توحید۔ تو یہ وہ کرب عظیم تھا نوح علیہ السلام کا، کہ ایک وقت آیا تو اللہ کے سامنے انہوں نے رکھ دیا یہ معاملہ کہ اے میرے رب، میں نے ان کو دن اور رات پکارا، ہر لمحہ میں نے قربان کیا، ان کو پکارتا رہا میں، لیکن یہ مان کے نہیں دیتے۔ بس مالک اب تو مجھے نجات دے ان سے، یہ ظالم ہیں، یہ تیری بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تھا وہ کرب عظیم۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے نوح کو کرب عظیم سے نکالا۔ ہماری زندگیوں کا کرب عظیم کیا ہے؟ بیٹا امریکہ نہ جا سکا، اوہو، بیٹے پہ بھی کرب عظیم آ گیا، اور اماں ابا پر بھی آ گیا، اور فلاں کام نہ ہو سکا، فلاں گاڑی نہیں خرید سکے، فلاں یہ نہیں ہو سکا، وہ نہیں ہو سکا۔ یہ دنیا کے معاملات جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آج رات قبر میں ہوں گے یا دنیا میں ہوں گے، اس کا بھی ہمیں نہیں علم۔ تو یہ کرب عظیم ہے ہمارے، لیکن کرب عظیم کی حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اسے کرب عظیم سے نکال دیا۔ وہ جو اپنے لوگوں کے لیے درد رکھتا تھا، غم رکھتا تھا کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لوں اور جنت کے باغوں میں لے جا کے کھڑا کر دوں، اور یہ نہیں ہو رہے، یہ ہے کرب عظیم۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نکال لیا اپنے بندے نوح کو کرب عظیم سے۔ اور یہ کون میرا بندہ نوح؟ جو کہ محسن ہے، جو مومن ہے۔ پہلے یہ ایمان لے کے آیا، یعنی پہلے اسلام ہے جہاں ہم زبان سے پڑھ لیتے ہیں کلمہ، سوچ کے پڑھیں نہ سوچے سمجھے پڑھیں، لیکن بہرحال کلمہ ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہم شہادت دے دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ ہم شہادت دے دیتے ہیں، یہ اسلام ہے۔ اگر ہم نے کوئی عمل ایک بھی نہیں کیا، اذان ہو گئی نماز نہیں پڑھی، ہم مسلمان کہلائیں گے، شناختی کارڈ میں لکھا جائے گا اسلام، نام ہمارا مسلمانوں جیسا ہوگا۔ لیکن اگر ہم ایمان نہ لے کے آئیں، یعنی ہمارے دل میں نہ اترے وہ ساری چیزیں، شعور میں نہ آئیں، اور وہ محبت اور پیار اللہ سے، اللہ کے دین سے پیدا نہ ہو، اور وہ عمل میں نہ ڈھلے، اور عمل جو ہے وہ آگے چل کے یعنی پھر وہ محسن بناتا ہے، قربانیوں کا درجہ آ جاتا ہے۔ تو اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم مومن نہیں بن پاتے۔ اور اگر ہم قربانیوں کے لیے تیار ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور قربانیاں، اس سے آگے ہر لمحے کی قربانی، تو ہم بن جاتے ہیں محسن، قربانیاں دینے والے۔ اور پھر انہی قربانیوں میں 950 سال قربانی دے دی نوح علیہ السلام نے، اپنا وقت، اپنی جان، مال، اپنی صلاحیتیں سب لگا دیں۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں کرب عظیم سے نجات دے دی، اور جو ان کے ساتھی تھے انہیں ہم نے بچا لیا کشتی میں، اور باقی جو لوگ تھے ظالم ان کو ہم نے ڈبو دیا۔ اور یہ ہے ان کا کرب عظیم، اور اس قربانی کی وجہ بنی سلام ہو میرے بندے نوح کے اوپر۔ ان میں بار بار جو انبیاء کے قصے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں، اور سلام 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 میرے مومن، میرے محسن، میرا مومن، میرا محسن، میرا متقی۔ تو یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں، متقی، ڈر ڈر کے چلنے والا، ڈر ڈر کے چلنے والا، اللہ ناراض نہ ہو، اللہ کی ناراضگی کا خوف، یہ ہے متقی۔ اور پھر اس کے بعد مومن جو عمل کرنا شروع کر دے، اور محسن جو آگے بڑھ کے قربانیاں دے، اور قربانیاں دے کر اس درجے تک اپنے کو پہنچا لے کہ وہ اللہ کا دوست بن جائے اور اللہ اسے سلامتی بھیجے۔ آج کا دور جو ہے اس میں سخت ضرورت ہے امت مسلمہ کو اللہ کی سلامتی کی، سب کو ہے لیکن خاص طور پہ امت مسلمہ کو، کہ اللہ کی سلامتیاں ہوں۔ یہ کیسے ہوں گی؟ سورہ صافات میں اللہ بتا رہا ہے کہ یہ قربانیاں دو گے، محسن بنو گے، محسن سے پہلے مومن بنو گے، جب جا کے پھر یہ قربانیاں دینے کے بعد وہ درجہ آئے گا، اللہ تمہیں آزمائے گا قربانیاں لے کر، اور جب تم اس میں پورے اترو گے تو پھر ہوگا سلام ہو میرے بندے فلاں اور فلاں اور فلاں کے اوپر۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی سلامتی، کہ قبر والے کو بھی چاہیے، ہم جاتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، نماز کے اندر سیدھے ہاتھ پہ کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الٹے ہاتھ پر، یعنی پوری دائرہ بنتا ہے پوری دنیا کا، ایک ایک مخلوقات کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ کی سلامتی ہو۔ جنت میں سلامتی، جہنم میں لعنتیں، جہنمیوں پہ لعنتیں، اور جنتیوں کے اوپر سلامتی۔
ہمیشہ سے لے کر اور ہمیشہ تک کے لیے یہ سلامتی کا معاملہ ہے۔ لیکن سلامتی اصل میں کس کو ملے گی؟ دنیا میں اور آخرت میں جو اللہ کا مومن ہوگا، عمل کرنے والا، اور اس سے بڑھ کر قربانیوں کا جذبہ پیدا کرے گا اپنے اندر، محبت اللہ کی، اور پھر اس میں جب قربانی دے گا تو اللہ کا محسن ہو جائے گا، اور جب اللہ کا محسن ہو جائے گا تو اللہ اس کے اوپر سلامتی بھیجتا ہے۔ اور انہی آیتوں کے درمیان میں اللہ نے وہ آیت لکھ دی، اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، کہ اے میرے بندوں دیکھو جو ابراہیم اور نوح اور موسیٰ اور ہارون اور الیاس ان کے زمانے میں، یونس ان کے زمانے کا جو رب تھا میں وہی ہوں، دوسرا کوئی نہیں آیا ہے، وہی کان ہیں، وہی آنکھیں ہیں، وہی محبت، وہی پیار ہے۔ تو تم اگر وہی کچھ کرو گے عمل جو انہوں نے کیے تو تم پہ سلامتیاں ہوں گی، ورنہ ان کی قوم کے عمل کرو گے جو ان کی قوموں نے کیے تو سب کو میں نے برباد کر دیا، سب کو تباہ کر دیا، سب کو عذاب میں مبتلا کر دیا، سوائے اس کے کہ جو نوح علیہ السلام ہیں اور ان کے ساتھ چلنے والے جو ایک کشتی میں آ گئے تھے وہ باقی بچے، اور آنے والی نسلوں کے اندر جو انہی کی نسلوں سے ہیں اب، یعنی یہی لوگ تھے پوری عرض زمین کے اوپر، اور کوئی نہیں بچا تھا، یہی تھے بس، اور انہی سے پھر آگے اب سلسلہ چل رہا ہے، اور ان میں پھر اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نوح کا نام عزت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ اس کو باقی رکھا۔ کس کو؟ نوح علیہ السلام کے نام کو، جو آج تک نوح علیہ السلام کا نام باقی ہے، اور باقی سب مٹ گئے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کون کہاں مرا، کون کہاں پڑا ہوا ہے، کس کی ہڈیاں کہاں ہیں، کس کا کیا نام تھا۔ یہ ہے سلام ہو میرے بندے نوح علیہ السلام کے اوپر۔